الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اور بھوک اور پیاس کا لگنا یہ اللہ رب العزت کے امر سے ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ اس لیے یہ بھوک اور پیاس جب ہر انسان کی طبعی ضرورت ہے، اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم کچھ باتوں کا خیال کر لیں گے، کچھ باتوں کا لحاظ کر لیں گے، تو یہ ہمارا کھانا اور پینا یہ اللہ کے ہاں عبادت لکھا جائے گا۔ ہمارا کھانا پینا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے جب بھوک کا احساس ہو انسان کو، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ میرے اللہ کا شکر ہے جس نے میرے معدے میں یہ صلاحیت رکھی، احساس پیدا کیا ہے، جس نے یہ پیغام بھیجا ہے میرے دماغ کو کہ وہ مجھے کھانے کے لیے کہے۔ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں، وہ بھوک لگتی ہے لیکن بھوک کا پیغام ان کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اندازے کے ساتھ لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ لہذا میری بھوک کا لگنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور بھوک اللہ کا امر ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے آئی ہے۔ اگر اس بھوک کو دور کرنے کے لیے میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں، اللہ رب العزت فرما رہے کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، تو مجھے کھانے اور پینے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جب بھوک لگے تو میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، تو اس کی یہ بات سوچنا، اس کا خیال کرنا، اس کھانے کو اس کے لیے عبادت بنا دینا۔ ایسے ہی کھانا کھاتے وقت آپ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انسان کھائے گا تو یہ کھانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا، بندگی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک ایک نوالا اس کے لیے نور کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کھانا کھانے کا سب سے بڑا فرض وہ یہ ہے کہ کھانا حلال ہو، کھانا حلال ہو، کھانا حلال ہو، حرام لقمہ نہ ہو۔ ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو کھانے میں سب سے پہلی اور ضروری بات، اہم بات یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ حلال پاکیزہ مال سے ہو، حرام مال سے نہ ہو۔ اور کھانے کی دوسری بڑی سنت کہ کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے۔ بسم اللہ اس لیے کہنا ہے، آپ اندازہ لگائیں بسم اللہ کی سوچ، بسم اللہ کی طاقت اور بسم اللہ کے استحضار سے بندہ زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بندہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، یہ جو لقمہ میرے منہ میں آیا ہے، یہ جو نوالا میرے حلق سے نیچے پہنچا ہے، اس کے پیچھے آپ کی طاقت ہے، آپ کی قدرت ہے، آپ نے میرے پر رحم فرمایا ہے تو یہ لقمہ میرے پاس پہنچا ہے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی اس لقمے کو حاصل کرتا اور اس لقمے کو حلق سے نیچے اتارتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے ہزارہ عیبوں اور گناہوں کے باوجود اس کے لیے بارش کا نظام چلایا، اس کے لیے بارش کی وجہ سے پانی آسمان سے نیچے اترا، ندی نالوں میں سے ہوتا ہوا نہروں میں آیا، نہروں سے کھیت کو سیراب کیا، وہاں پر ایک کسان کو خدمت پر لگایا، اس نے کھیت کو بنایا، ہل چلائے، اس میں بیج بویا،
اور پھر اس کے کئی مہینے رکھوالی کی، اس کی صفائی کا خیال کیا، اس کی کھاد اور پانی کا خیال کیا، موسمی تغیرات سے اس کو بچانے کی ہر کوشش کی، پھر فصل پکی اور کاٹنے کے لیے کئی لوگوں کو اس کی محنت پر، اس کی خدمت پر لگایا، پھر فصل کو نکالنے کے بعد مارکیٹ تک لانے تک کئی لوگوں کے ہاتھ لگے، پھر مارکیٹ سے پسائی کی چکی پر لانے تک کئی لوگوں کی محنت لگی، پھر آٹا پس کر گھر میں آیا، گھر کی خواتین کی محنت لگی، پھر وہاں سے انسان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اب یہ انسان بسم اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ کھانا میرے بس کی بات نہیں، یا اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، اب آپ کے نام سے ہی میں اسے حلق سے اتارتا ہوں، کیونکہ کھانا منہ تک لے جانا کافی نہیں، حلق تک لے جا کر اسے معدے میں پہنچانا اور معدے میں جا کر اسے نفع بنانا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے بڑے ہی عمدہ لذیذ کھانوں کے نوالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اٹھا کر منہ میں لے جانے کی طاقت نہیں، حلق سے نیچے اتارنے کی طاقت نہیں، معدے کے اندر ہضم کرنے کی طاقت نہیں، تمام کے پیچھے اللہ کا امر اور حکم چلتا ہے۔ ایسے ہی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے، کیونکہ ہاتھ پر ہو سکتا ہے کوئی زہریلی چیز، کوئی خطرناک چیز لگی ہو جو اسے معلوم نہ ہو اور اس کے منہ کے ذریعے اندر چلی جائے اور اس کے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ اور کھانا ہمیشہ دسترخوان بچھا کر کھایا جائے۔ دسترخوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جب دسترخوان پر بیٹھا جاتا ہے اور دسترخوان پر کئی سارے لوگ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کی کثرت کے ساتھ اپنی برکت اور رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایسے ہی کھانا کھاتے وقت اپنے ساتھ بچوں کو بٹھانا چاہیے، بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کھانا کھانے وقت ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ متکبرین کی علامت ہے، اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تواضع کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور میں غلام ہوں اللہ کا، میں تو عبد بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیں، یا ایک گھٹنے کو بچھا کر دوسرے کو کھڑا کر لیں، ایک پر بیٹھ دیں دوسرے کو کھڑا کر لیں۔ دو زانوں اگر آپ کو بیٹھنا مشکل ہے تو دو زانوں بیٹھ جائیں۔ ایسے ہی کھانا اگر کھا رہے ہیں اور ایک چیز پر کئی سارے لوگ جمع ہیں، کھانے کا انتظام کسی ایک ہی چیز میں ہے، تو اپنی طرف سے کھایا جائے، اور لقمہ نہ زیادہ بڑا لیا جائے نہ بہت چھوٹا لیا جائے۔ اور کھانا کھاتے وقت خاص طور پر اچھی خوشگوار باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، جنت کا تذکرہ کرنا چاہیے، دین کی باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی ایسی ناگوار بات جو سامنے والوں کے لیے دقت کا، پریشانی کا سبب بن جائے، ناگواری کا سبب بن جائے، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ کھانا ایسے طریقے سے کھانا چاہیے۔ کھانے میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی 3 انگلیوں سے کھانا کھائے، لیکن کھانا کھاتے وقت ایسی حیت بنانا، ایسا طریقہ اختیار کرنا دوسروں کو گن آئے، اسے اسلام نے منع کیا ہے۔ ایسے ہی اگر کھانا کھاتے وقت آپ کو کھانے میں کوئی عیب نظر آیا ہے اور آپ کھانا پسند نہیں کرتے، اس کھانے کو چھوڑ دیں، عیب مت نکالیں۔ یا آپ کو کھانے میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جس کی وجہ سے کھانا عیبدار بن گیا ہے، اگر اس چیز کے نکال دینے سے کھانے کے اندر کوئی ضرر، کوئی نقصان باقی نہیں رہتا، اس کو چپکے سے نکال دیں، اوروں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کھانے میں کوئی ایسی زہریلی چیز نظر آ گئی ہے تو اس کا بتانا سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ کچھ آداب ہیں کھانے کے جو ہم نے آج اس سبق کے اندر دہرائے ہیں، کل کو اس کے بقیہ آداب بیان کیے جائیں گے۔